وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے آگے کھڈا بھی ہے ہم چھلانگ ماریں ہماری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں ہم پر اپنی مرضی توپنے والے؟ تو پھر آپ وہ تو سچ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا اور آخرت کا تصور اپنی جیب میں ڈالیں، ہمیں نہیں چاہیے. اگر یہ اس پہ سے اٹھا لیے جائے، اسے اپنی مرضی کرنے دے، تو بھائی یہ تو درندوں سے بھی اگلی چیز ہے. شیطان تو بیچارہ اس کا شاگرد بن جائے. اچھا میں تو کہتا ہوں یار کہ عورتوں کو اگر آزادی دینی ہے نا، مردوں کو بھی تو. سورج نے مشرق سے ہی چڑھنا ہے. جب فطرت ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، نیچر ایک قانون کے تحت چل رہی ہے. یہ انہوں نے فلم اینڈ کر دی، انہوں نے دکھایا کہ یار عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، عورت پہ کوئی مرد جو ہے وہ روب نہیں جما سکتا. ٹھیک ہے. ساحل ادیم بھائی کہتے ہیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں. بھی توبہ نوز باللہ، میں اس طرح کہہ رہے، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں خود جج کر. نہیں آپ یہ بات جملہ واپس لیں. نہیں میں کہتا ہوں 95% سے بھی زیادہ، اور صرف عورتیں نہیں مرد بھی جاہل ہے. دیکھیں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ لا علم کو، جس کو دنیا آخرت کی تمیز ہی نہیں ہے، جاہل ہے نا بھائی. جسے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی وہی جاہل ہے نا بھائی. لیکن میں آج کے دور میں انسان چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اسے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی. سب کو ہے، اپنی طرف سے سارے عقل مند ہے. یار آپ چھوڑ دیں، آپ فیصلہ نہ کر رہے ہیں خود سے. بھی جو بھی سننے دیکھنے والے ہیں، جو میری بہنیں مائیں بیٹیاں سن رہی ہیں، جو مرد سن رہے ہیں، وہ خود پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں بھائی، دیکھ لیں اپنے ارد گرد کیا. کوئی بندہ اپنے آپ کو غلط کہتا ہی نہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں بالکل. ابھی بہت سے لوگ کہیں گے جو ایڈم مامے بن رہے ہیں، تو جاؤ کام کرو اپنا، ہماری زندگی ہے، ہم فیصلہ کریں گے اس کا. یہیں پر ہم غلط ہے، زندگی ہماری نہیں ہے. بھائی میں تو ٹھیک نہیں کر سکا اس بات کو، نہ میرا باپ کر سکا، نہ میرا دادا کر سکا، نہ ہی مجھے امید ہے میرے بچے کر سکیں گے. تو اتنی دیر تک زاویہ سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک مرد اور عورت دونوں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور اس کی کچھ خواہشات ہیں ہماری اس زندگی کے استعمال کے حوالے سے، اور ہمیں کسی نہ کسی طرح اس زاویے پر، اس پیمانے پر چلنا ہوگا. اگر ایک باغ بھی ہمارا ہے، جیسے آپ کے گھر کے باہر لان ہے، اگر آپ اس کی تراش خراش نہیں کریں گے، ہر پودے کو آزادی دیں گے کہ اپنی مرضی سے پھلے پھولے، تو کیا وہاں پر بیٹھا جا سکے گا؟ نہیں بیٹھا جا سکے. وہ بجائے تتلیوں کے، پرندوں کے، وہ کیڑے مکوڑوں کا اور سانپوں کا باغ بن جائے گا، ان کی ماں جگہ بن جائے گی. پھر جھٹکی بات کی طرف آتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک روبوٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو جو فیڈ کیا وہ اس طرح کر رہا، آپ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی مرضی کے عین مطابق چل رہا ہوتا ہے. جو سب بٹن آپ پش کرتے ہیں وہی موبائل میں وہ چیز سامنے آپ. لیکن انسان ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. انسان کا لفظ نا، یہ جو پابندی اگر نہ ہو تو یہ بپھرا ہوا درندہ ہے بہت بڑا. یہ خوف، یہ ڈر، یہ گناہ ثواب کا ڈر، سسٹم کے خراب ہونے کا، وہ کوئی دیکھے گا، یہ ڈر ہے نا چھوٹے چھوٹے. اگر یہ اس پہ سے اٹھا لیے جائے، اسے اپنی مرضی کرنے دے، تو بھائی یہ تو درندوں سے بھی اگلی چیز ہے. شیطان تو بیچارہ اس کا شاگرد بن جائے. مینوں کہندا ہے کہ بندہ کہندا ہے اے زومبی فلم اتنے کیوں نہیں چلی؟ میں کہا یار یہ فلم اتنے نہیں چلنی، اجے بھی کئی سال نہیں چلنی اس طرح دی فلم، کیونکہ خاص طور دے اتنے اسی ہیگے ہیں لکیر دے فقیر، اگلے دا منہ لا لینا تے اپنا چپیڑا مار مار کے، جس طرح کہ عورت دی دادی کو، لیکن یہ نقصان نہ دا نہیں پتا. زومبی ٹائپ دیا فلمیں اس کر کے نہیں چل سکتی اتنے. تے میرے ورگے بندے نو چڑیل چمڑے نا تے میں بابے کول جاواں ہی نہ کہ یار چلو ٹھیک ہے کہ چڑیل تے ہی یہ نہیں دکھ سکھ بول لیا کرو. یہ تے انج دے نے، یہ تے کرونا کولو نہیں ڈردے. یہ جنہ پوتانیاں فرضی چیزاں کو ڈرن والی قوم ہے، یہ تے بھائی نہیں ڈردے. یہ تے سامنے کھلوتے ہیں، انہوں چیر کے لنگ جاندے نے، انہوں کی لگے اس گل دے نال. اس کر کے یہ ہارر فلم دا کوئی ایڈا اثر نہیں ہوندا. تو صرف ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ خود سے دیکھ لے. ہمیشہ یہ ہے کہ جو بھی انسان قانون بناتا ہے یا جتنے اس نے بنائے ہیں وہ سارے انسان کی بہتری کے لیے بنائے ہیں.
اور یہ قانون خود سے نہیں آ گئے، یہ نافذ ہوئے ہیں، اس کی ٹانگ پکڑ کے کہیں سے ہاتھ پکڑ کے ہم ایک لا بنا لیتے ہیں۔ جس طرف بھی بات کو لے جائیں، جس طرح بھی کر لیں، اگر مانو بلی پہ آپ کچھ نہیں نا، گھر کی پالتو بلی پہ کچھ کنڈیشنز لگائیں گے تو وہ آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ آپ گھر کے پالتو کتے کو اگر سدھاریں گے نہیں، وہ آپ کو چیر پھاڑ دے گا۔ تو بھائی اس میں اگر خود کا ماتم کروانا ہے، پوسٹ مارٹم کروانا ہے، تو پھر اپنی مرضی ہر بندہ کرے۔ بات کر رہا تھا میں روبوٹ کی، سوری وہ میرے ذہن سے نکل گئی، بات لمبی ہو گئی۔ اگر ہم انسان ہیں تو پھر ہمیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آزادی، پھر ہمیں آزاد نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے سے، کہ میں آپ کی خواہشات کا احترام کروں، آپ کی اچھی خواہشات کو obey کروں، آپ میری کریں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کھبے مڑ جو، وہ تسی مینوں، میری بیوی تے نہیں، تانوں میں مثال دیاں گا، میری بیوی کہندی سجے مڑ جو، تے مینوں اودے نال مڑ جانا چاہیے۔ کوئی ایسی گل نہیں کہ چل آپ ہی دیکھ لے، سجے مڑ کے دیکھ لے، اگوں گلی بند ہے، آہو تے آ جا پھر کھبے چلیے۔ اگر میں کھبے دا کیا تے وہ میرے کہن تے مڑ گئی ہے، تے اوتھے اگر گلی بند ہے تے میں شرمندہ ہو کے کہاں گا تو ٹھیک کہہ دی سے، ادھر آ کے چلیے، اس میں کون سی پرابلم ہے؟ اگر آپ لوگوں کو روبوٹ چاہیے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے وہ جو فیلڈ ہے وہ جو چل رہا ہے کر رہا ہے، اگر آپ انسان بن کے زندہ رہیں گے، معاشرے کا فرد بن کے زندہ رہیں گے، تو بھائی آپ کو پوری آزادی کبھی دینی ہی نہیں چاہیے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے آگے کھڈا بھی ہے ہم چھلانگ ماریں، ہماری مرضی۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم پر اپنی مرضی توپنے والے؟ تو پھر آپ وہ تو سچ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا اور آخرت کا تصور اپنی جیب میں ڈالیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ میں تو اس تصور پہ بات ہی نہیں ابھی کر رہا، وہ تو تصور میرے اندر ہے نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیدھی سی اب اس وقت نا ہم لوگ، آپ میرے ساتھ ایک کریں، بات کریں، آپ فیور کریں اس پوائنٹ کی۔ نہیں فیور نہیں، میں نہیں، ویسے میں نے اسی لیے آپ کو مزید فوڈ دیا نا تھاٹ کے لیے، سمجھانے کے لیے میں ان کا موقع بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں بالکل ایگری نہیں کرتا جی ان سے۔ وہی میں کہہ رہے کہ یہ ایک ایک پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں، اس کو ہم خود پہ اپلائی، مجھ پہ اپلائی کریں۔ میں عورت بھی بن کے اپلائی کرتا ہوں، میں مرد بھی بن کے، اگر نقصانات میرے ہی نکلیں تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ نہ صرف میں خود برباد ہو جاؤں گا، میں بلکہ بربادی پھیلاؤں گا، پورے سسٹم کو خراب کر دوں گا اگر میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا۔ اور یہ خواتین کیونکہ زیادہ نازک ہیں، زیادہ ولنریبل ہیں، زیادہ قیمتی ہیں، ان کا مرد سے زیادہ ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ بیسک یہ ہے کہ میرا جو جسم ہے اس کو میں نے ڈھانپا ہوا کس سے؟ کپڑے پہ۔ یہ اگر قانون میں لاگو کروں گا تو میں معاشرے میں گھوم پھر سکوں۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ یار میں اس کپڑے کا کرتا بنوا لوں، میں شیروانی بنوا لوں، میں اس کا پینٹ کوٹ بنوا لوں، میں اس کی ٹی شرٹ بنوا لوں، یہ مجھے آزادی ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنا۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ ڈھانپنا۔ اگر میں مقصد کو ڈینائی کر دوں گا نا کہ بھی میں نے ڈھانپنا ہی نہیں ہے، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں، تو پھر بھائی تو نہ مان، خود گڑھے میں گر۔ مجھے تو ہے کہ میں ڈھانپوں گا تو میں پرچون دی دکان تے جا سکاں گا، میں مارکیٹ چ جا سکاں گا، میں اپنے کام تے جا سکاں گا۔ اب مجھے آزادی ہے کہ میں وہ کالر ایتھے لوا لواں، جیب ایتھے لگوا لواں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب آیا پوائنٹ، معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ معاشرے کی یہی ذمہ داری اس حوالے سے کہ اس بات کو ہم قبول نہ کریں، یہ جو ہے نا کہ جس کا نام آزادی رکھا ہوا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آزادی کے نام پہ بے راہ روی تو نہیں، بے حیائی تو نہیں، رشتوں کی پامالی تو نہیں، ایک دوسرے کا دل دکھانے کا سبب تو نہیں۔ پہلے ان باتوں کو چیک کریں۔ جو آزادی کسی کے لیے اور آپ کے لیے مضر ثابت نہیں ہوتی وہ ضرور اپنائیں۔ جو آزادی ہرڈن کریٹ کرتی ہے، اعتراضات کا باعث بنتی ہے، بے راہ روی پھیلاتی ہے، بد انتظامی پھیلاتی ہے، بد انتظامی اچھا لفظ ہے کہ بد انتظامی پھیلاتی ہے، اس کو جیسے سڑک پہ اگر آپ کچرا پھینک دیں گے تو پھینکنے والے نے بھی جتیاں مارنیاں چاہیے، اور وہ کیونکہ ساری ٹریفک ڈسٹرب ہوگا، کوئی سلپ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا۔ بس اس کا نام آزادی کہ میرا دل کرے میں جتنے مرضی کوڑا سٹ دوں، یہ اس کو آزادی کہیں گے آپ؟ یہ تو بیوقوفانہ حرکت ہے۔ انہوں تے پھڑ کے وہ پاویں گوتا لا ہوئے پاویں بغیر گوتا لا ہوئے، چوک الٹا کر کے کٹنا چاہیے۔ اچھا میں تو کہتا ہوں یار کہ
عورتوں کو اگر آزادی دینی ہے نا، مردوں کو بھی تو مجھے بھی آزادی چاہیے. کیا مجھے چاہیے؟ میں اپنی بیگم کو نہیں بتانا کہ میں کس ٹائم گھر آؤں گا، ٹھیک ہے. میں جتنے مرضی دیر باہر ہوں، جتنے مرضی دن باہر ہوں، ٹھیک ہے. کوئی مجھ سے پوچھ تاچھ نہ ہو، ٹھیک ہے. میں باہر روڈ پہ نکر پہن کر جاؤں یا بنیان پہن کر جاؤں یا کچھ بھی نہ پہن کر جاؤں، میری اپنی مرضی. اتنی مجھے آزادی ملنی چاہیے. میں جس مرضی سڑک پہ لوگوں کو چپیڑے مارتا رہوں، جو مرضی کرتا رہوں، ٹھیک ہے، شور مچاتا رہوں. مجھے فل آزادی مجھے بھی چاہیے. بھی چاہیے آپ کو. پھر آپ انسانوں میں نہ رہے، کسی جنگل کا رخ کر لے اور وہاں جا کے یہ ساری قانون اصول اپنائیں. آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں. انسانوں میں رہنا ہے تو پھر اس میں ایک ڈسپلن چاہیے، ایک معاشرہ چاہیے، ایک حد بندی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نہیں، اگر آپ کھانا بناتے ہوئے اتنا سا نمک زیادہ ڈال دیں گے تو نہیں کھایا جائے گا. مرچ زیادہ ڈل گئی تو نہیں کھایا جائے گا. ذرا سا پک زیادہ گیا، وہ جل گیا تو نہیں کھایا جائے گا. اس کو اب میں توازن بہت ضروری ہے. توازن ضروری ہے. اس میں اگر آپ کہیں کہ یہ پوائنٹ ہے کہ میں اپنی مرضی نہ جس طرح مرضی کرتا رہا، تو نہیں بھائی. انسانوں میں رہنے کے لیے آپ کی مرضی نہیں چلے گی، وہ اس قانون اور اصول کی مرضی چلے گی. جیسا کہ اللہ پاک نے کائنات کا سارا انحصار ایک عدل پہ رکھا ہوا. فار ایگزامپل ایک قانون ہے، ایک عدل ہے کہ سورج نے مشرق سے چڑھنا ہے اور مغرب میں غروب ہونا ہے. میں نے آم کا پیڑ لگایا، اس پہ آم اگنے. اب میں اس میں کچھ بھی کر لوں. فار ایگزامپل کہ میں سنگھاڑا بیج کے اور مسلح بچھا لوں اور اس کے ارد گرد دھاگے باندھ دوں کہ یہاں آم لگ جائے. وہ مجھے کہ وہ لگا سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سنگھاڑے پہ آم اگا سکتا ہے، ملوگ پہ سٹرابری اگا سکتا ہے. لیکن وہ میرے ایک اکیلے کے لیے اپنا قانون نہیں چینج کر سکتا. سورج نے مشرق سے ہی چڑھنا ہے. جب فطرت ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، نیچر ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، تو بھائی میں کیوں، اگر میں اس نیچر سے نکلوں گا، قانون سے نکلوں گا، تو پھر میں بے راروی کا شکار. اچھا میں بتاؤں، میڈیا جو انہوں نے ندیم بھائی کچھ دیر پہلے آپ نے میڈیا کی بات کی تھی، یہ میڈیا ہی خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسے ڈرامے بنے جس کے اندر بتایا جائے کہ عورتوں کے جو ہے وہ ایک لمٹس ہیں، لمٹ پہ رہنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ڈرامے اتنے نہیں چلتے. جن ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے، فلموں میں یہ دکھایا جاتا ہے یار کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، عورتیں ایسے، وہ ڈرامے عورتیں زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک انڈین فلم دیکھی تھی، اس کا نام تھا مسز. اس میں اندر یہ بتایا تھا ایک بندی کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے. اس بندی کو گھر میں جب کھانا پکانا پڑا، کام کرنا پڑا، تو اس کو بڑا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے. اور جب اس کے میاں کے نے اور اس کے گھر پہ انہوں نے کہا کہ یار تم ڈانس وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کا شوق تھا ڈانس کرنے، تو یار تم ڈانس نہیں کر سکتی، تمہارا ٹائم ادھر لگے گا، تم گھر پہ دھیان دو. اس نے گھر چھوڑ دیا کہ یار آپ کون ہوتے مجھے منع کرنے والے، میری مرضی ہے، میری لائف ہے، ٹھیک ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے آپ لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے فلم اینڈ کر دی. انہوں نے دکھایا کہ یار عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، عورت پہ کوئی مرد جو ہے وہ روب نہیں جما سکتا، ٹھیک ہے. مرد عورت کو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ یار یہ کام کرو، یہ کام کرو، عورت کی اپنی مرضی ہے. یہ دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں. کنسیپٹ ہی غلط ہے. دیکھیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ڈانس کروں، بھی میں کر لوں ڈانس. اگر میرا ڈانس سسٹم پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی نیگیٹو اپروچ جنم لے رہی ہے، کوئی بھی ڈانس کی تو ایک بات کرنا، کوئی بھی ایسا عمل، تو پھر ایک انسانی تقاضا ہے کہ مجھے اس کی ایک لمٹ میں رہنا چاہیے. اب دیکھیں کہ ڈانس کو میرا دل کر رہا ہے، میں تماشے کے طور پہ دکھاؤں گا تو اس میں میری مرضی کیا ہوگی؟ میں تو پھر وہی ہے کہ خود کو ان کو شو کر رہا ہوں، ڈسپلن خراب کر رہا ہوں. فار ایگزامپل یہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا کہ اس ٹاپک والی چیزیں لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے، ہمیشہ جب فلم کی سلیکشن ہوتی ہے نا، میں کوئی فلم دیکھتا ہوں نا، ہر بندے کی پسند ہوتی ہے. کوئی رومانٹک دیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی کامیڈی دیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی ایکشن دیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی تھرل، کوئی مسٹری، ٹھیک ہے، کوئی ہارر. فلمیں تو ساری ہیں، پھر یہ سلیکشن کیوں ہے؟
وہ اس وجہ سے کہ جو میرے اندر ہے نا میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایکشن مائنڈیڈ ہوں تو میں ایکشن کو زیادہ پسند کروں گا. اگر میں رومانٹک ہوں تو میں رومانس کو زیادہ پسند کروں گا. اگر لو ہے تو یہ سلیکشن میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ میری حص کو سیٹسفیکشن ملے. آگے شیطان بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو جس طرح کی فلم دکھا رہا ہے وہ اپنا پروپیگنڈا بھی ساتھ میں فیڈ کر رہا ہے. اب جب آپ چوز کرتے ہیں اس قسم کے ٹاپک تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر زیادہ معاشرہ یہ ٹاپک دیکھ رہا ہے تو ہمارا معاشرہ اس مرض میں مبتلا ہے, وہ اسکرین پہ خود کو دیکھ رہا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا فیملی ویلاگرز, ٹھیک ہے, اپنے ویلاگز میں جن کے ملین میں ویوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ بتا رہی ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار ایک ہی لائف ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی سے جینی چاہیے, ٹھیک ہے. میرے جو باپ ہے دیکھو مجھے کتنا سپورٹ کرتا ہے, مجھے کوئی منع نہیں کرتا. میری ماں ہے وہ مجھے ہر سب کچھ, میری ہر بات مانتی ہے. ہمیں گھر میں کتنی آزادی حاصل ہے. جب یہ لوگ اپنے فیملی ویلاگز میں دکھائیں گے تو ہماری اصل یہی دیکھ رہی ہے, کہہ رہی وہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہے کہ یار آپ لوگ ہمیں کیوں نہیں آزادی دیتے ہیں. نہیں یہ لوگ آزاد نہیں ہیں, یہ ذہنی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے یہ غلام ہے, یہ ایک سیلز مین ہے. یہ آپ ایک سیلز مین کی بات کر رہے ہیں جو ان نازک رشتوں کو بیچ رہا ہے کہ ماں کے نام لے کے, باپ کا نام لے کے, بہن بھائیوں کا نام لے کے. کبھی ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ سیل اس سے تو بچنا چاہیے. یہ تو اپنے پاکٹ گرم کرنے کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان نازک رشتوں کو داؤ پہ لگا بلکہ سیل کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں وہ ایک انفلوئنسر نے آن لائن لائیو جا کے اپنی بیگم کو ڈائیورس دی, سنا ہے نا, وہ بھی ایک ہے میں نے ویڈیو بالکل. تو وہ عجیب. مادھوری ڈکشت کی نئی فلم دیکھی ہے جو ابھی لیٹسٹ آئی ہے؟ یہ نہیں, یہ اس طرح برین واشنگ کرے ہماری بچیوں کی. مادھوری ڈکشت کی جو نئی فلم آئی ہے اس میں ایک ماں اور دو بیٹیوں کی کہانی ہے, اور وہ ماں اتنی بد چلن ہے جس کو ایز انہوں نے مین کردار ایز ہیروئن دیا ہے, تو اتنی بد چلن ہے کہ اپنے میاں کی جو کہ جسمانی طور پر بھی فٹ ہے, بڑا سمارٹ ہے, اس کی موجودگی میں وہ ہمسایوں پر ڈورے ڈالتی ہے. پھر وہ اپنے میاں سے جان چھڑوا لیتی ہے آزادی کی خاطر. اس کو بڑا انہوں نے طریقے سے پیش کیا کہ جو کہ عام عورت جو اس وقت گھر میں وہ جب دیکھے گی تو وہ بھی سوچے گی کہ یار واقعی اگر میرا میاں مر جائے تو میں کتنی آزاد ہو جاؤں گی, جو چاہوں گی کر سکوں گی, میں سیکس میں بھی آزاد ہو جاؤں گی. ابھی میں پھنسی ہوئی ہوں, میرا میاں رات کو گھر آ جاتا ہے تو رات کو گھر نہیں ہوگا, رات کو بھی جس کو مرضی بلاؤں, دن میں بھی جس کو مرضی بلاؤں. انہوں نے اس بد کردار عورت کو ایز مثالی عورت پیش کیا ہوا ہے. اس کی بیٹیاں وہ بھی ان کی اپنی اپنی کہانی ہے, وہ بھی آزاد عورت کی ایک عمدہ مثال ہے. اور اینڈ میں کہانی کو اس طرح ختم کیا ہے کہ وہ تینوں کی مرضی پوری ہو جاتی ہے اور تینوں ہنس کھیل رہی ہیں. دنیا کو بھی بیوقوف بنا دیا, بندے بھی مار دیے اور وہ پھنسا بھی لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. تو جو اب عورت دیکھ رہی ہے معصوم گھر میں بیٹھی ہوئی, جس کو اپنی آخرت پر یقین ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ ہاں یار اپنے میاں کی میں نے خواہش کا احترام کرنا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش رہے, اپنی فیملی کو میں نے اچھائی کی تربیت دینی ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش رہے, اگر میرے دل میں شیطان آتا بھی ہے تو میں اس کو شٹ اپ کال دوں تاکہ میری آخرت نہ مجھ سے چھن جائے. اس عورت کے دل میں شیطان نہیں بیج وہ بو دیا جا رہا ہے. ابھی ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی مردوں کو مارا جا رہا ہے, وہ انڈیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے کھلا. اچھا ابھی ہم یہ بات کرتے تھے بڑی اچھی کہ اللہ اس سے خوش ہوئی. بھئی آپ تھرو آؤٹ مجھے بتا دیں کہ اللہ خوش کس طرح ہوتا ہے. بھئی اللہ اس کے نے تو صرف ایک بات کہی ہے, اس میں مجھے نہیں پتا کون سے فلسفے, کہتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں اس وقت جب تم سے قاسم خوش رہے گا, قاسم سے میں خوش رہوں گا تو میں خوش ہوں. اگر ایک دونوں آپ اذیت کا باعث بنے ہوئے تو میں خوش نہیں ہوں. یہ تو اوپن سی بات ہے. آپ دونوں میاں بیوی کا جھگڑا بھی تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے نا. تو پھر قاسم دونوں کے جھگڑے بہت بڑھ رہے ہیں میاں بیوی کے, اس لیے ہمارا جو بچہ ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے. بس ایسا کونڈ چکے ہو رہتے نا, جیسے کونڈ چکے کیا سی کہ تم انتے تو ہاتھ ابھی جو ماڈرن جدت پسند عورتیں ہوں گی وہ ہم پر ہنس رہی ہوں گی, شٹ اپ کال کر رہی دے رہی ہوں گی ہمیں